بڑی وضاحت کے ساتھ سورہ احزاب کے احکام کے بارے میں لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوئے، اور وہیں سے ہمارے یہ تصور آیا کہ یہ شاید کوئی عام مسلمان خواتین کے لیے دیے گئے احکام ہیں۔ اور سورہ احزاب کا مطالعہ کرنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو جب بطور خاص اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر ازواج مطہرات کے لیے بعض خصوصی احکام دیے گئے۔ پھر کچھ صورت ایسی پیدا ہو گئی کہ جس میں مسلمان عورتوں کی عزت آبرو خطرے میں پڑ گئی، اور بعض اوباشوں نے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا، تو کچھ اور خاص احکام دیے گئے۔ یہ احکام وقتی طور پر دیے گئے، اس وقت کی صورتحال سے متعلق تھے، اور اتنے سخت تھے کہ ازواج مطہرات باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اپنے گھروں میں بند ہو کر رہ جائیں۔ اس طرح کی نازک صورتحال پیدا ہو گئی تھی، اور یہاں تک اس میں بتا دیا گیا تھا ان کو کہ ان کے اپنے اعزاء اقربا کے ایک محدود دائرے کے سوا کوئی شخص بن بلائے بھی نہیں آ سکتا، یعنی اس درجے میں سختی کر دی گئی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ تمام ہمارے جو قدیم علماء ہیں وہ ان تمام آیات کو انہی سے متعلق مانتے بھی ہیں اور اس کو بیان بھی کرتے ہیں۔ تو اس میں جو آپ نے مجھے بات بھی یاد دلائی، تو اس سے ایک اور بات بھی ذہن میں آ گئی، وہ بھی بیان کرنی ہے کہ انہوں نے عجیب تماشا لوگوں نے بنا لیا کہ رسول کریم علیہ السلام کی بیویوں کو جو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں کہا نا کہ تم گھروں میں رہو، اپنی زینت نہ دکھلاتی رہو، اور پردے کے پیچھے سے لوگ سوال کریں، تو کہتے ہیں یہ سارے حکم حضور کی بیویوں کے لیے، دوسریوں نہیں۔ دوسروں کے سامنے بیشکا عورتوں کے ساتھ بٹھا کر باتیں کرو، سامنے جا کر انہیں چیزیں مانگو۔ بھئی اللہ کے رسول کی بیویوں کو تو پہلے اللہ نے مخاطب کیا کہ پہلے حضور کے گھر میں تو یہ نمونہ قائم ہو، ورنہ یہ تو نہیں کہ یہ حکم ان کے لیے۔ ان میں سے کون سی بات ہے جو صرف ان کے لیے مخصوص ہے؟ قرآن سنتے جائیں اور ان لوگوں کی حالت پر افسوس کرتے جائیں۔ ایک طرف یہ لوگ بڑے آزاد خیال بنتے ہیں، روشن خیال، جب ایک حکم کی علت بیان ہو گئی کہ یہ حکم کیوں دیا جا رہا، وہ اجتہاد ہو گیا کہ پھر وہ علت جہاں پائی جائے گی، جیسے شراب کے بارے میں کہا اس سے آدمی جو ہے اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا، اب جو چیز عقل کو ڈھانکے گی اندر آتی جائے گی۔ حضور کی بیویوں کے ساتھ جب کہا کہ اس طرح نہ کرو، تو وجہ کیا بیان کی ہے سن لو، اور دیکھو کہ دوسری عورتوں کے لیے تو بالاولا، اس کو کہتے ہیں وہ اجتہاد جو اس سے زیادہ، کہتے ہیں حضور کی بیویوں سے لوگ دوسریوں کو زیادہ کرنا چاہیے اگر صحیح معنی میں پڑے۔ وہ کچھ نرمی کرتی، مائیں تھی امت، احترام تھا ان کا، دوسری عورتوں کا کیا شرم لحاظہ میں۔ تو یہ بالکل ایسے ہی سمجھیں جیسے کئی ظاہریوں نے کہا ان مجتہدین کی طرف کہ قرآن میں صرف کہا کہ باپ کو اف نہ کہو، مارنے سے منع نہیں کیا، ڈنڈے مارتے تھے باپ کو۔ اب یہ ہے ان لوگوں کا علم کہ لفظ لکھا ہوا ہے کہ اف نہ کہو، بالکل کتابوں میں آئی۔ ابن قیم کہتا ظاہری ہونے کا یہ حال ہے، وہ کہتے ہیں مارنے کا منع کی، حالانکہ یہ دلالت اولا ہے کہ اگر اف کہنا منع ہے تو مارنا تو اس سے زیادہ منع ہونا چاہیے، نہیں عقل آئی۔ ایک جگہ ظاہری نے کہا کہ لڑکی سے پوچھو نا جو کنواری ہے کہ ہم تیرا نکاح فلاں کے ساتھ کر رہے ہیں، اگر وہ خاموش رہے تو مطلب نکلا راضی ہے، اور اگر اس نے منہ سے کہہ دیا نا کہ میں راضی ہوں، پھر نہیں ٹھیک، پھر دوبارہ پوچھ۔ وہاں ابن قیم لکھتے ہیں واہ اللہ کو بظاہریت، جب آدمی ظاہری ہو جائے تو پھر یہی نتیجے نکلے ہوتے ہیں۔ حضور کی بیویوں کے حکم پڑھیں، خدا کی قسم نکلتا ہے، اور حضور کی بیویاں نہ بھی ایسا کرتی تو خیر امت کی عورتیں ضرور کریں۔ تباہی کیا کہتا اللہ، یا نساء نبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، یہ تو پہل کریں، شروع حضور کے گھر سے کران، اے نبی کی بیویو تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں اگر متقی بن کر رہو۔ فلا تخضعن بالقول، حکم کیا پہلا کہ لوچدار آواز کے، یہ کہتے ہیں لڑکیاں گانے گائیں، موسیقی کچھ نہیں بگڑتا، صرف بات ہی کرنی تھی، تو کہا رسول کی بیویوں نے بدماشی کی نہیں کہ نرم لہجہ، فلا تخضعن بالقول، لوچدار یا نرم لہجے سے بات نہ کسی سے کرنا، نتیجہ کیا ہوگا، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جن کے دلوں میں شہوت کی بیماری ہے وہ غلط توقع قائم کر۔ اب یہ نبی کی بیویوں کے لیے زیادہ، وہاں تو شاید لوگ یہ نہ توقع کرتے، یہاں تو خطرہ ہی خطرہ کہ بچیاں اس طرح نزاکت سے باتیں کریں گی، تو علت کیا بیان ہوئی ہے کہ نرم بات کرنے سے دلوں میں شہوت پیدا ہوئی۔ اب یہ کسی زمانے تک یا کسی خاص عورت کے لیے ایک عام اصول مل گیا کہ نرم لہجے سے اگر باتیں کریں گی، خبریں سنائیں گی، اناؤنسر بنیں گی، گیت گائیں گی، تو پھر فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جن کے دلوں میں پہلے ہی بیماری ہے نا، امید باندھ رہی، وقلنا قولا معروفا، شریف طریقے سے تم بات کیا جائے گی۔ تو ایک بات تو یہ، آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور جس طرح پہلے وقتوں میں بن سور کر باہر گھومتی تھی نہ اس طرح کرو۔ اسی میں وہ آیت آتی ہے کہ اللہ چاہتا کہ اہل بیت تم سے اللہ پریدی کو دور کرے اور پاک صاف رکھے، اس کو بھی شیعہ سنی کھینچ لائے گئے ادھر۔ اس میں بھائی کوئی بات نہیں کہ اللہ پاک کرنا چاہتا ہے کہ ضرور ہے یہ پاک کر ہی دینا ہے اس کو، یہ ارادہ تکوینی نہیں کہ ہو کر ہی رہے گا، یہ ارادہ تشریع ہے کہ یہ قانون جو دیے گئے ہیں کہ گھروں میں رہو پردہ کرو، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ تاکہ کوئی اسکینڈل نہ بنے، تم شریف زندگی گزارو۔ یہ رہے کوئی اہل بیت اس پر یا نہ رہے اس کی اپنی مرضی، یہ نہیں کہ ضرور بانی جانا، خواہ وہ حضور کی بیویاں یا دوسرا خاندان، ان کے لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے ان قانونوں سے کہ تم پاک صاف رہو۔ جیسے ہمارے لیے وضو اور غسل کے مسئلے ہیں، وہاں بھی یہی لفظ آتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف رکھے، وہ یہ ہے کہ آٹومیٹک ہو جانا ہے، نہ کوئی یہ فضیلت کی آیت ہے نہ یہ پابندی کی آیت ہے، یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم پاک صاف رہ سکو۔ جیسے بچوں کو ہدایت کی بیٹا یہ میں باتیں کروں تنگ کرنے کے لیے یہ فائدہ، اور اس میں بھی پھر صاف صاف بتایا۔ تو اس سے کہتے ہیں دوسری یہ کہ عورتوں کا بناؤ سنگار کر کے گھروں سے باہر نکلنا تہذیب کی ترقی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ یہ جاہلیت اولیٰ کی طرف راجع ہے۔ کہتے ہیں ترقی نہ کرو، قرآن نے کہا یہ پرانی جاہلیت ہے، وہ پرانی بے حیائی ہے جس کی طرف تم جا رہے ہو، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ بچیوں کے لیے یہی ہے کہ وہ ڈھانگ کر اپنا آپ رکھے، اپنی عزت اور وقار کی حفاظت کریں۔ اس کا سب سے قیمتی گہنا جو ہے عفت پاک دامن، اس کو دبا لگ گیا، جس کا جی چاہے اس کو سستا سستا سمجھ کے چھیڑے مزے لے، توبہ توبہ، یہ بچیوں کی عزت ہے، ان کو وہ درجہ دو، ماں ہے تو اس کو اس کے قدموں میں جنت سمجھو، بیٹی ہے تو اللہ کی رحمت شمار کرو، بہن ہو تو ضرور بنا، 3 بہنیں بھی ہیں تو دوزخ سے پردہ بن جائیں گی، بیوی ہے تو فرمایا یہ تمہارے لیے سارا ٹیسٹ یہی ہوگا کہ بیوی کے ساتھ سلوک کیا، جو اسلام انہیں حقوق دیتا ہے سر کے ان کو اپنے نا گھر کی سب سے قیمتی متاع سمجھ، اور جو کہتے نہیں کھلی چھٹی دے دو تاکہ لوگ خوب سیر ہو کر دیکھ لیں، پھر وہ ان کا جی بھر جائے گا ہٹ جائیں گے۔ یہ ایسی دلیل ہے جیسے مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے کہا کہ لوگ کہیں گے کہ یار چور ڈاکو تارے توڑتے پھرتے ہیں، سونا چاندی دولت جو ہے نا سڑک پر رکھ دو، خود ہی ڈاکو پھر توبہ کرنے، کوئی کرنے والی بات ہے کہ سب سے قیمتی شے بازار میں لا کے رکھ دو بیٹی اور بہن، کہ جس کا جی چاہے چھیڑے اور دیکھے، غلط بات ہے۔ اور یہاں ایک بات میں یہ بھی کہوں گا، میں نے سنا اسرائیل گاندھی صاحب کا، کئی لوگوں نے تماشا بنا لیا، حضور نے فرمایا پہلی نظر تیرے لیے حلال ہے دوسری نہیں، کہتے ہیں نہیں پہلی نظر کی چھٹی ہے۔ سوال کیا، میں نے سن رہا تھا پروگرام، کہ ہاں اتنی دیر تک دیکھتے رہو جب تک شہوت نہیں آتی، پہلی نظر اس وقت تک، جب شہوت آنی شروع ہو پھر سمجھو کہ پہلی نظر ختم، یار حد ہو گئی۔ یہ وہی بات ہے کہ سمندر میں دھکا دے دو اور پھر کہو کہ دامن نہ تر ہونے دو، کوئی کرنے کی بات ہے۔ وہاں بات کیا، کسی جگہ روایت میں آدھا ٹکڑایا، دوسری جگہ کھود کرتا، کہ پہلی اچانک نظر کا لوگوں نے پوچھا تھا، دیکھنا نہیں چاہتے تھے، کسی موڑ پر اچانک نظر پڑی، آپ نے فرمایا اسی وقت نظر پھیر لو، اس طرح بس رکھا نگاہ پھیر، یہ پہلی جو اچانک پڑی یہ تیرے لیے معاف ہے، دوسری معاف نہیں۔ بات کہاں کی تھی؟ جان بوجھ کر دیکھنے پر لے گا کہ نہیں دیکھتے رہو، جب شہوت آنے لگے تو ہٹ دو، بالکل جھوٹی بات۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جو بات تھی اچانک بتاتا ہوں سنو نا ذرا پہلے، وان جریر ابن عبداللہ، پہلی بات مکمل ہے، ان جریر ابن عبداللہ قال سالت رسول ان نظر الفجعۃ، سب درست کریں جو اینکر ہیں، حضور سے لوگوں نے پوچھا اچانک نظر کے بارے میں، دیکھنے کا ارادہ نہیں، پڑ گئی ہے، فقال اصرف بصرک، اور میں اسی وقت اپنی نظر پھیر لو، رواہما احمد و مسلم و ابو داؤد و ترمذی صحیح۔ اسی کے لیے حضرت علی سے کہا یاری لا تب نظرۃ نظرہ، اگر ایک نظر پڑ گئی ہے تب اس کے بعد دوسری دفعہ دیکھنے کا خیال چھوڑ، فوراً ختم کر اس کو، فإنما القبول، جو وہ اچانک پڑ گئی تھی وہ معاف ہے، ولیس لک الآخرہ، اور جو دوسری تو ڈالے گا یہ نہیں معاف ہو۔ دین ترمیم نہ کرو، نہ بدلو دین کو، جس طرح اللہ کے رسول نے دیا، عمل نہیں ہو سکتا تو رہنے تو دو وقتدار اس باہر۔ ہاں یہ بھی دیکھیں، یاد دلا دیا شفیق صاحب نے، قرآن جب وہ گھر میں جانے کی اجازت دیتا تو وہ کہتا کہ عورتیں جو نا اگر انہیں کوئی ایسے زیور پہنے ہوئے ہیں اپنے پاؤں میں جو شلوار کے نیچے چھپے ہوئے نہیں کچھ نظر آتے،
تو وہ اگر بد نیتی سے اس طرح چلیں کہ وہ آواز آئے، پھر زیور کی آواز آنی، عورت نہیں دکھائی دی، نہ اس کی پنڈلی لگی ہوئی، زیور کی آواز، مگر وہ آئی ہے عورت کے بدن سے۔ آپ عورت مرد کے درمیان اللہ نے جو ربط رکھا اس کو کیوں بلاتے ہیں؟ اسی لیے اس کے کپڑے، اس کا جسم، اس کے جسم سے آنے والی خوشبو، مرد کے جسم سے آتی ہے خوشبو، وہ خیال نہیں پیدا ہوتا۔ عورت کی آواز سنے بندہ، اس کی خوشبو آئے، اس کے، وہ تو کہتے ہیں کہ اگر کسی جھاڑی پر بھی آپ وہ کپڑا ڈال دیں جو عورت سے پہلے، اس کے بارے میں مرد میں خیال آ گیا، مرد ہے یہ فرشتہ نہیں کوئی۔ تو اللہ نے کہا یہ پاؤں مار کر نہ چلیں تاکہ وہ چھپے ہوئے زیور جو ہے نا ان کا پتہ نہ چلے، اندازہ کرو چھپے ہوئے زیور۔ اب اس قرآن کو یہ ہضم کرانا چاہیں ہمارے مجتہدین کی، یہ چھٹی دیتا ہے کہ عورتیں گائیں اور موسیقی اور بیٹھیں، تو یہ قرآن پر ظلم عظیم ہی ہوگا۔ ایک بچی نے بھی غامدی صاحب نے سے پوچھا تھا، میں پروگرام دیکھ رہا تھا کہ غامدی صاحب آپ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں گے سب، ادھر کیا ہے یہ آیا ہے کہ پاؤں نہ ماریں سے، جو انہوں نے سر دیا یہ تو اللہ سے پوچھیں کہ اس نے پھر یہ منع کیا اور اس کی کیوں اجازت، یہ کوئی جواب، ایک ایس دور کا دانشور اور ذہین آدمی ایسے جواب دے، یہ نہیں پتہ چلتا کہ اندر آواز دے رہا کہ یہ نہیں بے جوڑ باتیں ہیں۔ اللہ روکتا کہ نہ دیکھو، نہ ان کو بازاروں میں گھومنے دو، نہ یہ اپنے حسن کی نمائش کرتی پھریں۔ بطول باشو پنہا شاد عظیم اثر، اقبال جیسا دانشور کہتا ہے فاطمہ بندہ اور اس زمانے کی نگاہوں سے چھپ جا، پردہ بے پردگی چھوڑ، بطول باشو پنہا شاد عظیم اثر کہ درا گو شبیر بگیری، پھر تیری گود میں حسین آئے گا، ورنہ گنڈے اور بدماش ہی پیدا ہوں گے اور معاشرہ دن بدن تباہ ہوتا جائے گا۔ اور کیا بات سیام رہ گیا۔ مولانا صاحب، غامدی صاحب کا اشعار ہے کہ صوم کی جمع الصیام ہے، ذرائع کرم اس کی وضاحت